جی پڑھ لیجیے. جی 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 شروع فرما. بسم الله الرحمن ثم بعد الفراغ من دفع النقص شرع في المعارضة الواردة على العلة المؤثرة فقال وأما المعارضة فنوعان وهي إقامة الدليل على خلاف ما قام الدليل عليه الخصم فإن كان هو ذلك الدليل الأول بعينه فهو النوع الأول وإلا فهو النوع الثاني. فالنوع الأول معارضة فيها مناقضة وهي القلب في اصطلاح الأصول والمناظرة معا فهو من حيث أنه يدل على نقيض مدعى المعلل يسمى معارضة ومن حيث أن دليله لم يصلح دليلا له بل صار دليلا للخصم يسمى مناقضة للخلل في الدليل ولكن المعارضة أصل فيه والنقض الذهني لأن النقض القصدي لا يرد على الدليل المؤثر ولذلك سمي معارضة فيها المناقضة ولم يسمى مناقضة فيها معارضة. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما. ثم بعد الفراغ من دفع النقض فرماتے ہیں کہ نقص کو مناقضہ کو یعنی مناقضہ سوریہ اور سے فارغ ہونے کے بعد شرع فی المعارضة الواردة على العلة المؤثرة. اب شروع ہو گئے مصنف رحمہ اللہ اس معارضہ کو ذکر کرنے میں جو علت مؤثرہ پر وارد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فقال تو فرمایا المعارضة فنوعان. بس معارضہ جو ہیں اس کی دو قسمیں ہیں. ویسے ہم نے حسامی میں معارضہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف پڑھی. ٹھیک ہے. اور امید ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں ہو. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں. تو فرماتے ہیں فنوعان معارضہ کی دو قسمیں. وہی پہلی قسم وہی اقامت الدلیل علی خلاف ما اقام الدلیل علیہ الخصم. پہلی قسم کیا ہے جو ہے نا کیا نام ہے مطلقاً معارضہ بتاتے ہیں. معارضہ کیسے کہتے ہیں کہ وہ دلیل کو قائم کرنا ہے خصم جو فریق مخالف ہے اس کی دلیل کے خلاف. ٹھیک ہے. اس کے مد مقابل میں دلیل لانا. فریق مخالف ہے اس کے مد مقابل میں کیا کرنا؟ دلیل لانا. اس کے خلاف دلیل قائم کرنا یہ معارضہ ہے. اب اس کی پھر دو قسمیں ہیں. اگر تو جو فریق مخالف کی دلیل ہے اس کو ایسے انداز میں پیش کرے کہ اس کی دلیل ہی اس کے خلاف ہو جائے تو یہ قسم اول ہے. اور اگر آپ نے اس کی دلیل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی, آپ نے اس کو نہیں چھیڑا, آپ اپنی دلیل لائے ٹھیک ہے اس کے خلاف, تو یہ معارضہ کی قسم ثانی ہے. ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ هُوَ ذَلِكَ الدَّلِيلُ الْأَوَّلُ بِعَيْنِهِ, اگر پہلے دلیل ہی اس کے الٹے ہو جائے تو نوع اول ہے, وغیرہ نوع ثانی. فالنوع الاول تو فرماتے ہیں نوع اول جو ہے معارضۃ فیہا مناقضۃ, کہ اس میں معارضہ بھی ہے, معارضہ میں کے اندر مناقضہ بھی ہے, اور اس کو قلب کہتے ہیں اصول اور مناظرہ کے اصطلاح میں. یعنی یہ تو معارضہ ہے, آپ اس کی دلیل کیا اس کے خلاف دلیل لا رہے ہیں, یہ معارضہ ہے. اور مناقضہ بھی اس میں ہے کہ کیونکہ آپ نے اس کی دلیل کو ہی اس کی کیا کر دیا, الٹ کر دیا. تو اس کو کہتے ہیں معارضۃ فیہا مناقضۃ. سمجھ آ گئی نا. تو آسن بیت فرماتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں قلب. من حیث, بس اس حیثیت سے کہ وہ دلالت کر رہی تھی
معلل کی مدعا کی نقیص پر دلالت کر رہی ہے تو اس وجہ سے اس کو معارضہ کہا جاتا ہے، اور اس حیثیت سے کہ اس کی دلیل اب اس کے لیے دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھ رہی، بلکہ وہ تو فریق مخالف کے اعتراض کرنے والے کی دلیل بن گئی، تو اس وجہ سے یسمى مناقضہ، اس کو مناقضہ بھی کہتے ہیں، لخلل فی الدلیل، دلیل میں خلل واقع ہونے کی وجہ سے اب یہ مناقضہ بھی ہو گیا۔ لیکن فرماتے ولیکن المعارضۃ اصل فیہ، معارضہ اس میں اصل ہے، اور نقص تو ضمنی طور پر ہے۔ اصل تو معارضہ ہے نا، اس کے خلاف دلیل قائم کرنا، لیکن وہ اس کی دلیل ہی اس کے گلے پڑ گئی، اس کی الٹ ہو گئی۔ اصل تو معارضہ تھا، مناقضہ ضمنی ہے، معارضہ اصل نہیں ہے، مناقضہ اصل نہیں، اصل معارضہ ہے۔ لأن النقض القصدی لا يرد على الدلیل المؤثر، اس لیے کہ نقض قصدی، مناقضہ قصدی جو ہے نا، وہ تو دلیل علت مؤثرہ پر وارد ہی نہیں ہوتے۔ آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہے، مناقضہ ہم نے پڑھا ہے، لیکن مناقضہ سوریہ اس کو کہتے تھے نا، مناقضہ حقیقیہ نہیں، اس لیے کہ مناقضہ حقیقیہ علت مؤثرہ پر وارد نہیں ہوتا۔ تو فرماتے اس وجہ سے اس کا نام ہے معارضہ فیہ المناقض، کہ معارضہ اصل ہے، مناقضہ ضمنی۔ مناقضہ اصلی تو علت مؤثرہ پر وارد نہیں ہوتا۔ ولم یسمى، فرماتے اس کا نام نہیں رکھا گیا مناقضہ فیہ معارضہ، اس لیے اگر مناقضہ فیہ المعارضہ نام رکھتے تو پھر مناقضہ اس میں اصلی ہوتا اور معارضہ ضمنی ہوتا، حالانکہ معارضہ اصلی ہے، مناقضہ ضمنی ہے۔ مناقضہ اصلی تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ مناقضہ اصلی ہے تو علت مؤثرہ پر وارد نہیں ہوتا، اس لیے مناقضۃ فیہ المعارضۃ یہ نام نہیں ہے، معارضۃ فیہ المناقضہ یہ نام سمجھ آئے۔ تو فرماتے وہو نوعان، اب پھر قلب جو ہے نا، قلب اس کی پھر قسم بتائیں گے، پہلے اس کی دو قسمیں، نوع احدہما قلب العلت حکما والحکم علتا، پہلی قسم کہ ایسا قلب، قلب کا معنی تو جانتے نا کہ اس چیز کو بالکل پلٹا الٹا کرنا، سمجھ آ رہی کہ نا۔ تو اب فرماتے ہیں کہ علت کو حکم بنایا جائے اور حکم کو علت بنایا جائے، سمجھ آ گیا۔ تو فرماتے ہیں مأخوذ من قلب القصعة جعلها، وہ فرماتے ہیں کسی پلیٹ وغیرہ کے قلب الٹا کرنے سے یہ نکلا ہوا، یعنی اس کے اوپر کو نیچے بنایا جائے اور نیچے کے اوپر کیا جائے، جیسے مثلاً گلاس ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایسے الٹ کر کے تو نچلا والا حصہ جو ہے نا وہ اوپر آ جائے گا، اوپر اور نیچے چلا جائے گا، یہ قلب ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں فالعلت اعلیٰ، علت اعلیٰ ہے اور حکم اسفل ہے، وهو لا يتحقق الا، فرماتے ہی قسم جو ہے نا ثابت نہیں ہوتی مگر وہاں پر جہاں پر وصف کو، علت کو قیاس میں حکم شرعی بنایا گیا ہو، جو علت یقبل الانقلاب، انقلاب کو قبول کرے، علت ایسی ہو جو حکم شرعی ہو، کوئی شریعت کا حکم ہو اس کو علت بنایا جائے تو وہاں پر ایک قلب ہو سکتا ہے، کیونکہ حکم شرعی انقلاب کو قبول کرتا ہے۔ ہر علت میں ایک قلب نہیں ہو سکتا، جو حکم شرعی نہ ہو جو علت اس میں قلب نہیں ہو سکتا، اس لیے لأن الوصف المحض، اس لیے کہ وصف محض جو ہے نا وہ اس کو قلب کو انقلاب قبول نہیں کرتا۔ یعنی اس کی مثال جیسے کہ شوافی کا کہنا ہے، شوافی کیا کہتے ہیں، ان الکفار جنس یجلد بکرهم 100 فیرجم سیبوں کا مستوی، وہ فرماتے ہیں کہ کفار ایک ہی جنس ہے، جس طرح ان کے کموارے کو، غیر شادی شدہ کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، اسی طرح جو ان میں سے شادی شدہ ہوگا ان کو رجم بھی کیا جائے گا مسلمانوں کی طرح۔ ایک اختلافی مسئلہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ کافروں کو رجم کیا جائے گا کہ نہیں، اس پر تو اتفاق ہے کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر غیر شادی شدہ ہو، زنا کر لے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اس پر اتفاق ہے۔ لیکن اختلاف اس میں ہے کہ شادی شدہ، مسلمان میں بھی اتفاق ہے کہ اگر مسلمان شادی شدہ ہو، محسن ہو، وہ زنا کرتا ہے، اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، کیا نام ہے اس کو سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا۔
ہاں اختلاف اس میں ہے کہ اگر غیر مسلم زنا کرتا ہے، شادی شدہ ہے، تو رجم کیا جائے گا کہ نہیں، یہ اختلافی مسئلہ۔ احناف فرماتے ہیں کہ غیر مسلم کو رجم نہیں کیا جائے گا، غیر مسلم کی آخری جو حد ہے سزا کی وہ 100 کوڑے ہیں، جبکہ شوافی فرماتے ہیں کہ غیر مسلم کو بھی رجم کیا جائے گا اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے۔ ان کے ہاں تو مسلمان غیر مسلم برابر، لیکن احناف نے فرق کیا ہے مسلمان اور غیر مسلم کے شادی شدہ میں، ٹھیک ہے؟ احناف فرماتے ہیں کہ ان کے ہاں جو غیر مسلم ہوتے ہیں محسن نہیں ہوتے، اس میں احسان کی شرط نہیں ہوتی، اس لیے احسان کی شرط ضروری ہے رجم کے لیے۔ تو اب انہوں نے رجم کے لیے علت کو بنایا ہے شوافی نے، کس چیز کو؟ کوڑوں کو، ٹھیک ہے، کہ جس طرح ان کو کوڑے لگائے جاتے ہیں اس طرح رجم بھی کیا جائے، جس طرح مسلمان کے غیر شدہ کو کوڑے لگائے جاتے ہیں تو اور شادی شدہ کو رجم کیا جاتا ہے، اس طرح غیر مسلم کو جب اپنے کوڑے تقسیم کر لی کہ کوڑے لگائے جائیں گے تو شادی شدہ کو رجم بھی کیا جائے گا مسلمان کی۔ تو انہوں نے رجم کے لیے علت کو بنایا، کس چیز کو بنایا؟ کوڑوں کو۔ تو فرماتے ہیں یعنی ان الاسلام لیس بشرط للاحسان، کہ ان کے یہاں اسلام شرط نہیں ہے احسان محسن ہونے کے لیے۔ فکما ان المسلمین یرجم بعضهم ویجلد بعضهم، جیسے مسلمان میں سے بعض کو رجم کیے جاتے ہیں، بعض کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، فقد الکفار، اس طرح کفار کو۔ تو شوافی نے کیا کیا؟ بنایا ہے 100 کوڑوں کو علت رجم سیب کے رجم کے لیے، قیاس کرتے مسلمان کو، وہو فی الواقع حکم شرعی، اور یہ واقع میں کیا ہے؟ 100 کوڑے حکم شرعی ہے نا، حکم شرعی ہے نا، 100 کوڑے اس کو علت بنائے، اور ہم نے یہ شرط لگائی کہ قلب وہاں پر ہوگا کہ جو علت کیا ہو؟ حکم شرعی ہو۔ وعندنا لما كان الاسلام شرطا الاحسان، اور ہمارے ہاں جب احسان شرط ہے احسان کے لیے، والکفار لیس علیہم الا الجلد، اور کفار پر صرف کوڑے ہیں غیر شادی شدہ ہو یا شادی شدہ ہو، تو ہم نے ان کو معارضہ کی قلب کے ساتھ، ان کی علت کا معارضہ کیا کس کے ساتھ؟ قلب کے ساتھ۔ فنقول، بس ہم کہتے ہیں کہ المسلمون انما یجلد بکرهم 100 لانه یرجم الثیب، کہ مسلمانوں کو جو 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں غیر شادی شدہ، اس لیے کہ ان کے شادی شدہ کو سنسار کیا جاتا ہے۔ قلب ہو گیا۔ قلب کیسے ہو گیا؟ انہوں نے علت بنایا تھا کس کو؟ کوڑوں کو، ٹھیک ہے، چونکہ ان کو جس طرح مسلمان کو غیر شادی شدہ کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، شادی شدہ کو سنسار کیا جاتا ہے، اس طرح غیر مسلم، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ غیر مسلم غیر شادی شدہ کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، تو شادی شدہ کو سنسار بھی کیا جائے۔ انہوں نے علت بنایا تھا کس کو؟ کوڑوں کو۔ احناف نے اس کو قلب کیا، انہوں نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ جو ہے نا رجم اس لیے کیا جاتا ہے کہ کوڑے لگائے جاتے ہیں، جیسے مسلمان کو کوڑے لگائے جاتے ہیں اور رجم بھی کیا جاتا ہے، اس طرح ان کو بھی کوڑے لگائے جاتے ہیں، رجم بھی نہیں آئی یہ بات، بلکہ بات یہ ہے کہ کوڑے اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ رجم کیا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ مسلمان کے غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ مسلمان کے شادی شدہ کو رجم کیا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ قلب ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ انہوں نے علت بنایا تھا کس کو؟ کوڑوں کو۔ احناف نے علت بنایا کس کو؟ رجم کو۔ یہ بات یہاں تک سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ذرا دیکھ لیں۔
اعلان وسلم ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ان الجلد کہ کوڑے علت ہے رجم کے لیے مسلمان، بل الرجم بلکہ رجم علت ہے کوڑوں کے لیے ان کے، ففیہ فہذه معارضۃ، اس میں کیا ہے؟ معارضہ ہے، لأنها تدل على خلاف مدعى المعلل الذي هو رجم سید، تو اس لیے کہ بعد دلالت کرتی ہے معلل کے مدعا کے خلاف پر، اور وہ ان کی صحیح غیر شادی شدہ کو رجم کرنا، لیکن اس میں مناقضہ بھی ہے ان کے دلیل کی، اس لیے کہ اب ان کی دلیل ان کے لیے علت بننے کی صلاحیت ہے۔ والمخلص منہ، فرماتے اس سے خلاصے کی صورت یہ ہے، کیا کوئی چاہتا ہے کہ اس کی علت پر قلب وارد نہ ہو؟ ان من ارادہ، کوئی ارادہ کرے کہ لا وارد ہو اس کی علت پر قلب معال میں مستقبل میں، تو طریقہ ہو، بس اس کی ابتدا سے طریقہ یہ ہے کہ وہ ان یخرج الکلام، کہ وہ کلام کو نکالے مخرج الاستدلال، استدلال کی جگہ پر، فإنه ممکن ہے ان یکون شیء دلیل علی شیء وذلك شیء یکون دلیل، کہ ایک چیز کس چیز پر دلیل ہو اور وہ چیز اسی پر دلیل ہو، تو استدلال میں اگر قلب ہو جائے تو استدلال میں قلب نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن علت میں قلب نقصان پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے؟ استدلال میں ایک چیز، دو چیزیں ایک دوسرے پر دلیل بن سکتی ہے، ایسے کنار مع الدخان، ایسے دھواں آگ دھوئیں کے ساتھ دونوں ایک دوسرے پر دلیل بن سکتے ہیں، کسی جگہ پر آگ جل رہی ہے تو یہ دلالت کرے گی کس پر کہ وہاں پر دھواں بھی ہوگا، سمجھ آ رہی؟ قلب کرو، اس کے برعکس کرو، دھواں نظر آ رہا ہے، دھواں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر آگ بھی ہوگی، تو کوئی نقصان بات نہیں، قلب کر لو تو نقصان نہیں ہوتا۔ استدلال میں آپ استدلال کر رہے ہیں نا، آپ استدلال کر رہے ہیں کہ دھواں نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں پر آگ بھی ہوگی، یہ آگ نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر دھواں بھی ہوگا، استدلال۔ تو استدلال میں اگر کوئی قلب کر لے تو نقصان قلب نہیں پہنچاتا، لیکن علت میں اگر کوئی قلب کرتا ہے، علت کو حکم بنا دیتے ہیں، حکم کو علت بنا دیتے ہیں، علت کو معلول بناتے ہیں، معلول کو علت بنائے تو یہ نقصان کرتا ہے۔ بخلاف العلیہ، بخلاف علیت کے فإنه يتعین، اس میں متعین ہوتا ہے یکون احدهما علہ، کہ اس میں سے ایک علت ہے اور دوسرا معلول ہے، فالقلب یضرہ، تو قلب اس کو نقصان پہنچاتا ہے، ولیکن هذا المخلص، لیکن یہ مخلص، یہ خلاصی جو ہے یہ فائدہ نہیں دیتی یہاں پر شوافع کو، اذ لا مساوات بینہما، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی مساوات نہیں ہے، رجم اور کوڑوں کے درمیان کوئی مساوات نہیں ہے، لأن الرجم عقوبۃ غلیظۃ، اس لیے کہ رجم جو ہے نا وہ سخت سزا ہے، وله شروط، اس کے لیے ایک شروط ہے، والجلد لیس کذلک، اور کوڑے ایسا نہیں ہے، وینفعنا لو قلنا، البتہ ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے یہ قلب اگر ہم کہہ دیں، ہم کہتے ہیں نفلی عبادت شروع کرنے سے کیا ہوتی ہے؟ لازم ہوتی ہے، اگر کوئی کچھ کو توڑے گا تو بعد میں قضا لازم ہوگی۔ اب ہم کہتے ہیں نا الصوم عبادت تلزم بالنذر، کہ روزہ ایسی عبادت ہے جو لازم ہوتا ہے نظر کے ساتھ، کوئی نظر مانتا ہے روزہ رکھوں گا اگر میں فلاں کام ہو گیا تو اب اس پر روزہ رکھ کے کیا ہوگا؟ لازم ہوگا، فتلزم بالشروع، لہذا شروع کرنے سے بھی لازم ہو، جیسے کوئی روزے کی منت مان لے، نظر مان لے وہ پوری ہو جائے تو اب لازم ہو جاتا ہے، اس طرح اگر کوئی روزے کو شروع کرتا ہے تو اس کو پورا کرنا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ لازم ہو جاتا ہے۔ اذ لو قلب الخصم فیقول، اگر خصم فریق مخالف قلب کرے، اس کو الٹ کرے، یہ کہہ دے انما یلزم بالنذر لانه یلزم بالشروع، کہ وہ نظر کرنے سے اس لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ تو شروع کرنے سے لازم ہوتا ہے، اصل علت اس کی کیا ہے؟ شروع کرنے سے، چونکہ لازم ہو رہا ہے تو اس لیے نظر کرنے سے بھی لازم ہو رہا ہے، الٹ کرتے ہیں نا، ہم نے پہلے کہا تھا وہ شروع کرنے سے اس لیے لازم ہو رہا ہے کہ وہ نظر کرنے سے لازم ہو رہا ہے، یا الٹ ہو گئے، تو فرماتے ہیں قلنا، کوئی مسئلہ نہیں، بینہما مساوات، ان دونوں کے درمیان مساوات ہے، ممکن ہے کوئی استدلال کرے
بحال کل منہ علی الآخر، ان میں سے ایک کی حالت پر دوسری پر، اس میں کوئی ضرر نہیں، جس طرح بھی کریں آپ، جس طرح بھی کریں. مطلب ہے کہ وہ روزہ چونکہ نظر سے لازم ہوتا ہے اس لیے شروع کرنے سے لازم ہوتا ہے، یا وہ روزہ چونکہ شروع کرنے سے لازم ہوتا ہے اس لیے نظر سے لازم ہوتا ہے. قلب کر لو، نقصان تو کوئی نہیں پہنچ رہا نا، بات تو پھر وہی رہ گئی نا کہ شروع کرنے سے وہ لازم ہوتا ہے، نظر ماننے سے لازم ہوتا ہے، خلاصہ تو نکلا وہ. تو اس لیے استدلال میں اگر قلب ہو جائے وہ پھر نقصان نہیں پہنچاتا. والثانی قلب الوصف شاہدا الخصم بعد ان کان شاہدا له. فرماتے ہیں اس کی دوسری قسم وہ کیا ہے کہ وصف کو، قلب الوصف شاہدا، وصف کو شاہد بنایا جائے قسم کے خلاف، بعد یہ کہ وہ اس کے حق میں ہو، اس کے فائدے کے لیے. وہاں پہلی قسم میں کیا تھا، قلب کی پہلی قسم میں کیا تھا، علت کو حکم بنایا جائے، حکم کو علت بنایا جائے. یہاں پر قلب کی دوسری قسم میں کیا ہے کہ وصف یعنی علت فریق مخالف کے حق میں تھی پہلے، آپ نے قلب کیا اس کے کیا ہو گئی، خلاف ہو گئی. فوق قلب الجراب، یہ فرماتے تو شادان کو الٹا کرنے کی طرح ہے. بجعل ظہرہ بطنا و بطن ظہر، تو اس کی پشت کو جو ہے نا اندر اور اندر کی جانب کو باہر کیا جائے. فإن ظہر الوصف، وصف کی پشت کان الیک آپ کی طرف تھی، اور والوجہ چہرہ خصم کی طرف تھا، لیکن جب اس کا قلب کیا گیا تو اس کی پشت اس کی طرف ہو گئی، چہرہ آپ کی طرف ہو گئی. سمجھ آگے؟ ایک کاغذ دے دو مجھے. اچھا جی، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں جی، یہ تو 6 لکھا ہوا ہے. جی کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ کو جو پڑھا جائے آپ نے وہ کہنا ہے. یہ تو 6 لکھا ہوا ہے. جی جی یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں جی، یہ تو ای لکھا ہوا ہے. آپ کیا لکھا ہوا آپ کے یہاں؟ آپ کو کیا پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں، آپ کے لیے تو ایم پڑھا جا رہا ہے. آپ کو کیا پڑھا جا رہا ہے؟ ڈبلیو پڑھا جا رہا ہے. اور میرے لیے تو 4 پڑھا جا رہا ہے، عربی والا 4. مندے کہ نہیں مندے؟ جی میرے بزرگوں کی کرامت نہیں مانتے آپ؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ قلب کی سمجھ آ گئی جی. جی اچھا جی، تو یہ بات کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں وفیہ مناقضہ، اس میں مناقضہ بھی ہے اس حیثیت سے کہ اس کی دلیل اب نہیں دلال کرے اس کے مدعا. وَهُوَ هُوَ الَّذِي يُسَمِّي الْمُنَاظَرَةَ بِالْمُعَارَضَةِ، اور یہ فرماتا ہے یہ اس قلب کے قصف کو اہل مناظرہ نام دیتے ہیں، معارضہ بالقلب کے ساتھ. اور فرماتے ہیں کہ یہ جاری ہوتا ہے بہت سارے جگہوں پر، عام علتیہ اس میں ہوتی ہے، جیسے کہ انہوں نے اس کو بیان کیا اپنی کتاب میں. قَقَوْلِهِمْ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ، اس کی مثال جیسے صوافی کا کہنا رمضان کے روزے کے بارے میں. پہلی بات گزر چکی ہے، بارہا گزر چکی ہے، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ یہ مثال آپ لوگوں نے بہت پڑھی. تو صوافی کہتے ہیں کہ رمضان کا روزہ صوم فرض روزہ ہوتا ہے، فَلَا يَتَعَدَّى إِلَّا بِتَعْيِينِ النِّيَّةِ،
تو لہٰذا رمضان کا روزہ نیت کو متعین کرنے کے بغیر ادا نہیں ہوتا. جیسے قضا روزہ، قضا روزے میں نیت شرط ہے کہ آپ قضا روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ رمضان کی قضا کر رہے ہیں، یا نظر وغیرہ کفارے کا روزہ ہے. اس طرح رمضان کے روزے میں نیت ضروری ہے کہ کل میں روزہ رکھوں گا فرض روزہ. تو لہٰذا انہوں نے فرضیت کو علت بنایا تعین کے لیے. ہم نے اس کا معارضہ کیا قلب کے ساتھ، اور ہم نے فرضیت کو دلیل بنایا عدم تعین کے لیے. جس چیز کو انہوں نے تعین کے لیے دلیل بنایا تھا فرض روزہ ہونے کا نا، فرض روزہ ہونے، ہم نے اسی کو عدم تعین پر دلیل بنا دیا. فقلنا، ہم نے کہا لما کان صوما فرضا، کہ جب روزہ ہوتا فرض ہوتا ہے تو وہ مستغنی ہوتا ہے نیت سے اس کے متعین ہونے کے بعد. ایک دفعہ تعین نیت کے بعد پھر فرض روزہ تعین نیت سے کیا ہو جاتا ہے؟ مستغنی ہوتا ہے، پھر اس کو نیت کی ضرورت نہیں. جیسے صوم قضا انہوں نے کہا تھا نا، جس قضا روزے میں تعین شرط ہے تو رمضان کے روزے میں تعین شرط ہے. ہم نے کہا، ہم نے تو انکار نہیں کہ تعین شرط نہیں، تعین تو ہم بھی کہتے ہیں شرط ہے، لیکن تعین ہو گئی ہے، اور تعین ایک تعین شرط ہے، ایک تعین. جیسے قضا رمضان میں، قضا روزے میں ایک تعین شرط ہے نا، آپ بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں. بس ایک تعین جب ہو جائے تو دوبارہ تو تعین کی ضرورت نہیں ہے نا. تو فرض روزے میں تعین شرط ہے، ایک تعین شرط ہے، تب ایک تعین شارع کی جانب سے ہو گئی ہے تو ہمارے جانب سے تعین کی بھی کیا ضرورت ہے؟ تعین شرط ہے، جس طرح ہم بھی کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں قضاء رمضان کے لیے تعین شرط ہے، اس کے لیے بھی شرط ہے. تو ایک تعین جس طرح قضا کے لیے شرط ہے بندوں کی طرف سے، اس طرح ایک تعین شرط ہے فرض روزے میں بھی، لیکن وہ تعین ہو چکی ہے. اب تعین کے بعد تعین شرط نہیں ہے. فرماتے کہ صوم القضا، جیسے قضا کا روزہ ہے، سوائے اس کی نہیں، اس کو ضرورت ہوتی ہے ایک تعین کی طرف فقط، نہ کہ زائد تعین کی طرف. تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے. لیکن جب یہ متعین ہے شروع کرنے کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ قضا روزہ وحدت، اور یہ تعین رمضان کا جو پہلے ہو چکا ہے شارب کی جانب سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان شعبان گزر جائے تو نہیں روزہ مگر رمضان کا، تو فصوم رمضان و صوم القضاء، رمضان کا روزہ اور قضا کا روزہ دونوں برابر ہو گئے اس بات میں کہ ان دونوں کو ضرورت نہیں ایک تعین کے بعد دوسری تعین کی. لیکن رمضان، لیکن جب رمضان روزہ جو ہے جب وہ متعین تھا شروع کرنے سے پہلے تو اس کو ضرورت نہیں ہے بندے کے تعین کی طرف. اور قضا کا روزہ جب متعین نہیں تھا شروع کرنے سے پہلے تو احتاج الی تعین العبد مرتن، تو اس کو ضرورت ہوگی ایک دفعہ تعین کی بندے کی طرف سے. تو قضا تو چونکہ وہاں پہ تعین ہو ہی نہیں تھی قضا روزے میں، اس لیے ہم نے کہا تعین ضروری ہے جو بندہ کرے گا، کیونکہ جو قضا روزہ ہوتا ہے وہ جو رمضان کے علاوہ باقی جتنے بھی وقت ہیں نا، اس میں آپ جس طرح قضا روزہ رکھ سکتے ہیں، اس طرح کفارے کا روزہ رکھ سکتے ہیں، اس طرح نظر کا روزہ رکھ سکتے ہیں، اس طرح زہار کا روزہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہاں پر بندے کی تعین ضروری ہے، وہ پہلے سے متعین نہیں ہے. لیکن رمضان کا روزہ متعین ہو چکا ہے تو دوبارہ تعین کی ضرورت نہیں. تو تعین دونوں جگہ پر شرط ہے، لیکن ایک تعین شرط، بار بار تعین شروع ہے. فرماتے ہیں وقد تقلب العلة من وجہ آخر غیر الوجہین المذکورین. فرماتے کبھی کبھار قلب علت میں قلب کیا جاتا ہے مذکورہ دو وجہوں کے علاوہ. مذکورہ دو وجہ کیا آتی؟ یعنی قلب کی ایک علت کو حکم کا علت پہلی وجہ، اور دوسری وجہ کہ وصف کو قلب کیا جائے ایسے انداز میں کہ وہ فرضی مخالف کے حق میں ہونے کے بعد اس کے مخالف ہو جائے. اس کے علاوہ بھی فرماتے دو طریقے کے علاوہ بھی قلب ہوتا ہے، وہ ضعیف، لیکن وہ قلب کیا ہے؟ ضعیف ہے. کقول ایسے شوافی کا کہنا فی حق النوافل، نوافل کے حق میں، حیث لا تلزم بالشروع، کہ وہ چونکہ نوافل شروع کرنے سے لازم نہیں ہوتے، ولا تقضى بالافساد، لہذا فاسد کرنے سے ان کی قضا بھی نہیں کی جائے گی. ان کے ہاں شروع کرنے سے لازم نہیں ہوتے،
وہ کہتے ہیں نفل ہی رہتے ہیں، لہٰذا اگر کوئی توڑ دے تو اس کی قضا بھی ضروری نہیں ہے ان کے. وہ فرماتے وعین ان کے ہادی عبادت، ایسی عبادت ہے لا یمزا فی فاسد، ٹھیک ہے، تو کہ فرماتے ہیں اس کو جاری نہیں رکھا جاتا خود بخود فاسد ہونے پر. جیسے اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے نوافل شروع کیے خود بخود فاسد ہو گئے، وضو ٹوٹ گیا کسی کا، تو بعد میں قضا ضروری نہیں ہے، جاری رکھنا بھی ضروری نہیں ہے. جیسے خود بخود فاسد ہونے سے جاری رکھنا قضا کرنا ضروری نہیں ہے، اس طرح فاسد کرنے سے بھی قضا ضروری نہیں ہوگی. یہ بات سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اذا فسدت بنفسها، جب وہ فاسد ہو جائے بتاتا خود بغیر افساد کے، حدث ظاہر ہونے کے ساتھ نماز پڑھنے والے کی طرف سے، تو اتمام واجب نہیں. لیکن یہ حج کے خلاف، حج کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ اگر وہ فاسد ہو جائے تو پھر اس کو جاری رکھنا بھی اس کو ضروری ہے، یجب فیہ المضی والقضاء بعد، اور بعد میں قضا بھی کرنا پڑے گا. اگر حج کسی نے فاسد کر لیا، ٹھیک ہے، فاسد ہو گیا، فاسد کر لیا کسی بھی طرح سے، تو آپ لوگوں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ اس کو جاری بھی رکھے، یہ جو احکام ابھی ارکان باقی ہیں وہ بھی کرے. احرام فاسد ہو چکا ہے لیکن بہرحال ارکان اس کو کرنے پڑیں گا اور اس ساتھ قضا بھی کرنی پڑے گی. لیکن نفل کے بارے میں ایسا وہ نہیں کہتے. نفل میں شوافل، ہم تو دونوں میں کہتے ہیں، لیکن شوافل فرض اور حج اور نوافل میں فرق کرتے ہیں. فلا تلزم بالشروع کالوضوء، جس طرح خود بخود فاسد ہونے سے قضا ضروری نہیں کیا، اسی طرح فرماتے ہیں کہ شروع کرنے سے بھی نوافل لازم نہیں ہوں گے. جیسے وضو اگر کوئی کر رہا ہے درمیان میں چھوڑ دیتا ہے یا خود بخود ٹوٹ جاتا ہے درمیان، تو نہ اس کو جاری رکھنا ضروری ہے اور نہ دوبارہ کرنا ضروری ہے. ہاں نماز پڑھیں گے اس کے لیے تو کریں گے، لیکن صرف اس وجہ سے دوبارہ کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے شروع کیا تھا آپ کا ٹوٹ گیا، اور نہ اس کو جاری رکھنا ضروری ہے کہ شروع کر چکے ہیں. تو فرماتے ہیں وضو جو ہے نا نہیں اس کو جاری رکھا جاتا فاسد ہونے کی صورت میں، اور نہ وہ لازم ہوتا شروع کرنے کے ساتھ. اسی طرح وضو کی طرح باقی نفلی عبادات بھی ہیں. فیقال لهم، تو فرماتے ہیں ان سے کہا جائے گا لما کان کذالک، جب بات اسی طرح ہی ہے، یعنی وضو فاسد ہونے سے جب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو جاری رکھنا جاری نہیں ہوتا، وجب ان یستوی فیہا فی النفل عمل النظر والشروع باللزوم، کہ واجب ہے برابر ہو جائے نفل میں نظر اور شروع کرنے کا عمل لازم ہونے کے ساتھ. کما استوى عملهما فی الوضوء بعدم اللزوم، جیسے ان دونوں کا عمل برابر ہوتا ہے وضو میں لازم نہ ہونے کے ساتھ. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کوئی سمجھ گئی؟ وہ کیا کہتے ہیں شوافی نے کیا کیا، نفل عبادت کو کیا کر دیا، ملا دیا کس کے ساتھ؟ وضو کے ساتھ. سمجھ آئے؟ انہوں نے کہا جس طرح اگر کوئی وضو شروع کر لے، یہ بھی کوئی گویا کہ نفلی عبادت ہے نا، کسی نے وضو شروع کیا اب جاری رکھنا اس کو درمیان میں چھوڑتا نہیں کرتا، بس جی آدھا کر لیا نہیں کرتا، تو آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، جاری رکھنا ضروری نہیں. یا شروع کیا تھا لیکن ٹوٹ گیا درمیان میں، اس کو کیا آ گیا، ہوا نکل خارج ہو گئی، تو کہتے ہیں جاری رکھنا ضروری نہیں. اور چھوڑ دیا کسی نے دوبارہ اس وضو کو کرنا بھی ضروری نہیں. ہاں کوئی عبادت کرنا نماز پڑھنے ہو تو الگ بات ہے، لیکن اس وجہ سے دوبارہ کرنا ضروری نہیں. جیسے وضو کا یہ حکم ہے اس طرح باقی نفلی عبادت کا بھی ہونا چاہیے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو نفلی عبادات کو شوافی نے ملا دیا کس کے ساتھ؟ وضو کے ساتھ. تو ہم کہتے ہیں جناب مولانا اگر آپ نے اس نفلی عبادات کو وضو کے ساتھ ملانا ہے نا، تو پھر برابری ضروری ہے ہر کام.
تو صرف شروع کرنے کے حد تک جو ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ جس طرح وضو شروع کرنے سے جاری رکھنا ضروری نہیں، اس طرح نفلی عبادات کو بھی اس طرح سے گڑ نہیں بنے گی. یہ تو ادھوری بات آپ نے چھوڑ دیتی. بات پھر شروع ہونی چاہیے، پوری ہونی چاہیے، پھر برابری ہونی چاہیے. پھر جس طرح وضو جو ہے نا نظر کرنے سے بھی اگر کوئی نظر مانتا ہے نا وضو کی تو وضو لازم نہیں ہوتا. پھر نفلی عبادات پہ نظر سے لازم نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ کے لازم ہوتی ہے. اگر کوئی کہتا ہے میری شادی اس مہینے میں ہو جائے تو میں 3 مہینے تک روزانہ سب وضو کیا کروں گا سردی میں، دسمبر جنوری فروری. سمجھ آ گئی؟ تو نظر نہیں ہوتی، نظر کوئی نہیں ہوتی. والدین کے سامنے نظر مانو کہ وہ خوش ہو جائے کہ نیک بن جائے گا میرا بیٹا، وہ نظر ویسے بھی نہیں ہوتی، وضو لازم نہیں ہوتا. اس لیے کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ نظر ہوتی ہے اس کی جو عبادت مقصودہ ہو اور جن سے واجب میں سے ہو. تو وضو تو عبادت مقصودہ نہیں ہوتا، کسی اور عبادت کا ذریعہ ہوتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو پھر ان سے بھی برابری کرو نا، اس طرح تو برابری نہیں. ہاں آپ بھی کہتے ہیں کہ وضو کی نظر نہیں ہوتی لیکن نفلی عبادت کی ہوتی ہے، اور لازم ہو جاتی ہے نفلی عبادت کے ساتھ. اگر کوئی نفلی عبادت کی نظر مانے تو نفلی عبادت واجب ہو جاتی ہے. تو کدھر کی برابری پھر آپ کی؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو فرماتے فالوصف الذی، بس وہ وصف جعلہ الشافعی، جس کو بنایا تھا امام شافعی رحمہ اللہ، دلیل علی عدم اللزوم بالشروع، دلیل لازم نہ ہونے پر شروع کرنے کے ساتھ نفل میں، کہ نفل عبادت لازم نہیں ہے شروع. او عدم الامضاء فی الفساد، وہ ہے کہ فاسد کرنے میں جاری نہ رکھنا. جعلناہ علتا، ہم نے اس کو علت بنا ہے، لاستواء النظر والشروع، نظر اور شروع کے برابری کے لیے. وَيَلْزَمُ مِنْهُ اللُّزُومُ بِالشُّرُوعِ، اور اس سے لازم ہوتا ہے لزوم شروع کرنے کے ساتھ. فَكَانَ قَلْبًا مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ، اس حیثیت سے تو یہ قلب ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ اس کے ان کے دلیل کو ہم نے ان کے خلاف بنا دیا. وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا الْقَلْبُ ضَعِيفًا، لیکن یہ جو قلب ہوا یہ کیا ہے؟ کمزور ہے. لِأَنَّهُ مَا أَتَى بِصَرِيحِ نقض، اس لیے کہ فریق مخالف نہیں لایا جو ہے نا صریح خصم کے نقص کو، یعنی وہ ان یلزم بالشروع، کہ جو مراد کیا شروع کرنے سے لازم ہو، بلکہ برابری لا ملزوم لہو. ٹھیک ہے. ولی ان الاستواء مختلف، اور برابری جو ہوتی ہے مختلف ہوتی ہے ثبوت اور زوال کے اعتبار سے. ففی الوضوء، بس عزم من حیث، اس حیثیت سے کہ وہ لازم نہیں ہوتا، لازم شروع کرنے کے ساتھ نظم کرنے کے ساتھ، اور نفل میں اس حیثیت سے کہ وہ نفل عبادت دونوں کے ساتھ لازم ہوتی ہے، شروع کرنے کے ساتھ بھی لازم ہو جاتی ہے اور نظر ماننے کی وجہ سے بھی وہ لازم ہوتی ہے. فرماتے وَيُسَمَّى هَذَا عَقْسًا، فرماتے اس کو نام دی جاتا ہے یہ جو ہم نے کام کیا عقص کا، یہ عقص کے مشابہ ہے، حقیقی عقص نہیں ہے. اس لیے لأن العقص الحقیقیہ، کہ حقیقی عقص جو ہے وہ هو رد الشیء علی سننه الاول، وہ تو کہتے ہیں چیز کو لوٹانا اس کے پہلے طریقے پر. کما یقال فی قولنا، جیسے کہا جائے ہمارے بات میں، ما یلزم بالنظر یلزم بالشروع کالحج، کہ جو چیز نظر سے لازم ہوتی ہے وہ شروع کرنے سے بھی لازم ہوتی ہے. جیسے حج نظر سے لازم ہوتی ہے، شروع کرنے سے بھی. اگر کوئی حج کی نظر مانتا ہے، میں نے کہ فلاں کا مجھے تو میں نظر تو حج کروں گا، تو حج اس پر کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا. تو اس طرح اگر کوئی حج شروع کرتا ہے، شروع کرنے سے بھی لازم ہے. ہم نے پڑھا اگر سے فساد پیدا ہو جائے لیکن اس کو جاری رکھنا ضروری ہے. اور ما لا يلزم بالنظر لا يلزم بالشروع كالوضوء، اور جو چیز نظر سے لازم نہیں ہوتی وہ شروع کرنے سے بھی لازم نہیں. جیسے وضو کی نظر مانتے ہیں، وضو کی میں نے آپ سے عرض کیا لازم نہیں ہوتا، شروع کر لے تب بھی جاری رکھنا لازم نہیں ہوتا. یہ صریح نقص ہے. وَهُوَ يَصْلَحُ لِلتَّرْجِيعِ عَلَى مَا سَيَأْتِي، فرماتے یہ ترجیح کی صلاحیت رکھتی ہے جیسے ہم قریب بات آئے گی. لِأَنَّ مَا يَتَّرِدُ، کہ جو چیز مترد اور منعکس ہوتی ہو، وہ اولا اس سے کہ جو مترد ہو لیکن منعکس نہ ہو. وَهَذَا لَمَّا كَانَ رَدُّ الشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ سُنَنِ الْأَوَّلِ، یہ فرماتے کہ جب یہ بات ہے کہ چیز کو لوٹانا اس کے پہلے طریقے پر خلاف، اور کانا داخلا فی القلب، قلب میں داخل تھا،
تو یہ ہو گیا عاکس کے مشابہ. وَإِنَّمَا جَعَلَ عَكْسًا فرمایا اس کو عاکس بنایا ہے فخر اسلام کی اتباع کرتے ہوئے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا